برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کے فضل و احسان سے جمعہ کے مبارک دن ہم گناہگار اس پاک بارگاہ میں سجدہ کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ جو یقینی تھی وہ گزار چکے ہیں، اور جس کے پل کا بھروسہ نہیں اس سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ بہت بڑی حماقت ہے، غفلت ہے، لاپرواہی ہے۔ اللہ ہمیں احساس نصیب فرمائے، گزری زندگی کی کوتاہیوں پر ندامت، شرمندگی، سچی توبہ کی توفیق بخشے، اور جو سانسیں باقی ہیں اللہ اپنی مہربانی سے نیکی، تقوی، عبادت، رکوع، سجدہ، مسجد اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق بخشے۔ میرے محترم دوستو، ربیع الاول کے شروع سے ہی آقائے نامدار، محبوب خدا، رحمت کائنات، نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر بات ہو رہی ہے۔ آج بھی بفضلہ تعالی آقا علیہ السلام سے وابستہ ایک انتہائی اہم عنوان پر گفتگو ہوگی۔ لفظ ابھی سے سنبھال لیں، تفصیلات توجہ سے سمجھیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مسعود پوری انسانیت سے پہلے ہے، تمام انبیاء سے پہلے آپ اللہ کے پیغمبر کے مرتبہ پر فائز تھے، وجود بھی پہلے، نبوت بھی پہلے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بعد میں ہے، نبوت کا ظہور بھی تمام انبیاء کے بعد میں ہے، وجود پہلے اور ظہور بعد میں۔ یہ دو لفظ آپ نے سنبھال کے رکھنے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہمارے جسموں سے پہلے، کل انسانوں کے جسموں سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری روحیں پیدا فرمائی۔ پھر جس روح نے دنیا میں آنا ہوتا ہے اللہ اسے جسم میں ڈال دیتے ہیں۔
جتنا اس جسم نے جینا ہوتا ہے وہ روح اس جسم میں رہتی ہے، اور جب اس کے جینے کا وقت ختم ہو جائے اللہ اس روح کو واپس بلا دیتے ہیں۔ روح بہت پہلے پیدا کی گئی، جسم میں ڈالی گئی، جسم دنیا میں رہا، جسم فنا ہو گیا، لیکن روح فنا نہیں ہوئی۔ یہ اللہ جل شانہ نے جسم سے واپس کھینچی۔ آج چونکہ ہمارے سامنے جسم ہی ہے، ساری توجہ جسم پر ہی ہے، جسم کی ضرورتیں، اس کی سردی گرمی، کھانا پینا، جسم کی آرائش نمائش، جسم کا جوانی بڑھاپا بچپن لڑکپن، ساری توجہ چونکہ ہماری جسم پر ہی ہے، اس لیے لگتا ایسے ہے جیسے ہماری نظر میں روح کل عدم ہے ہی نہیں۔ کمال یہ ہے کہ روح کے سہارے تو یہ جسم کھڑا ہے جس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور ہم آپ اپنا جائزہ لینے میں اپنا 24 گھنٹوں میں جسم کا سوچتے ہیں یہ بیمار ہے، اسے دوا دینی ہے، یہ جسم 35 سال کا ہو گیا، اب برتھ ڈے آ رہی ہے، اب یہ 38 کا ہو گیا، اس جسم کو سردی شروع ہوئی، اب سردی کا لباس چاہیے، دوپہر کو یہ کھانا، رات کو یہ کھانا۔ کیا 24 گھنٹوں میں ہم نے اپنی روح کا کچھ سوچا؟ دماغ میں خیال بھی آیا وہ ہے نہیں ہے، اس کی بھوک ہے تو کھانا کیا، اس کی پیاس ہے تو پینا کیا، وہ زندہ ہے مردہ ہے کس حال میں ہے؟ جسم ہی جسم ہے، روح کو ہم گویا جسم سے پہلے ہی دفنا چکے ہیں، حالانکہ دفن اس نے ہونا نہیں۔ اگر آپ غور کریں اور سمجھنے کی پوزیشن میں ہوں، بات ذرا مشکل ہے۔ دنیا میں سارے فساد ہی اس بنیاد پر ہیں کہ ہماری نظروں میں صرف ہمارا جسم ہے۔ توجہ چاہیے۔ آپ گھر کی چار دیواری کا فساد دیکھ لیں، 4-5 رشتے، 4 سے 5 لوگ ایک چار دیواری میں رہتے ہیں، ان کے آپس کے تناؤ کو دیکھ لیں، برادری کو دیکھ لیں، محلے کی لیول پر، ملک کی سطح پر، بین الاقوامی طور پر اگر آپ توجہ دیں تو ہر جھگڑے کی بنیاد جسم ہے۔ میں نے یہ نہیں کرنا، میں تھک گیا، اس نے یہ کیوں کیا، میں یہ نہیں کر رہا وہ یہ کیوں کر رہا ہے، مجھے اس کی بات اچھی نہیں لگی، اسے یہ کرنا چاہیے تھا وہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ سارے سوالات جو آپس میں ٹکراؤ کی وجوہات ہیں یہ جسم سے متعلق ہیں۔ اگر ہماری روح بیدار ہو، ہمارا اندر جاگتا ہو، اندر جسے ضمیر کہتے ہیں، تو وہ خود ہمیں گائیڈ لائن دے گا کہ نہیں یہ غلط ہے۔ جو بیوی کو کہا یہ غلط ہے، تو یہاں غلط ہے، بیوی نے جو شوہر سے بات کی نہیں یہ غلط ہے، ساس نے بہو سے، بہو نے ساس سے، بھابھی نے نند سے، بھائی نے بھائی سے،
پڑوسی نے پڑوسی سے، برادری لیول پر، ملکی لیول پر اگر اندر روحیں بیدار ہوں، ضمیر جاگتا ہو تو وہ بولتا ہے، گائیڈ لائن دیتا ہے، صحیح غلط کی تمیز بتاتا ہے۔ جب اندر سے آوازیں اٹھنا بند ہو جاتی ہیں، روح کو ہم دفنا دیتے ہیں اور ساری اس جسم کی سنتے ہیں، میں ایسا تو میں ایسا، تو پھر جھگڑے، فساد، تناؤ، کھچاؤ سارا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ موضوع اور یہ عنوان اور یہ تفصیلات دلچسپ ہیں، ان کی ضرورت بھی ہے، کسی اور موقع پر رکھتے ہیں۔ اس وقت صرف توجہ دلانی تھی کہ ہمارے صرف جسم ہی نہیں ہے، ان جسموں میں روحیں بھی، ان جسموں کی حیثیت نہیں، انہوں نے ختم ہونا ہے، روحوں کی حیثیت ہے، وہ باقی رہیں گی۔ جسم کی اگر ضرورتیں ہیں تو روح کی بھی ہیں، اگر ہمارے جسموں کا کوئی رول ہے تو روح کا بھی ہے۔ ان باتوں کو یہی رکھتے ہوئے آگے چلیے۔ اللہ جل شانہ نے تمام انسانوں کی روحوں کے 3 حلقے لگائے۔ حلقے کا لفظ میں نے اس لیے بولا، ہمارے ہاں رائمنڈ میں اجتماع ہوتا ہے، ماشاءاللہ پوری دنیا جمع ہوتی ہے، وہاں پر مختلف حلقے لگتے ہیں۔ یہ حلقہ نمبر 12، اس کے اندر لاہور، قصور اور فیصلہ اور یہ اور یہ حلقہ نمبر 5، اس کے اندر سوات فلاں فلاں، اور یہ حلقہ نمبر فلاں، اور کبھی حلقہ لگاتے ہیں یہ علماء کا الگ، یہ اسکول ٹیچر اسٹوڈنٹس کا الگ، ایسے۔ اللہ نے پوری انسانیت کی روحوں کے 3 حلقے لگائے۔ توجہ رکھیں گے، بات سمجھیں گے، لطف آئے گا اور بہت کچھ ملے گا۔ پہلے حلقے میں پوری انسانیت جمع تھی، اس میں 1,24,000 انبیاء بھی، ان کے اصحاب بھی، اولیاء اللہ بھی، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، علماء بھی، غیر علماء بھی، سارے کے سارے انسان، اللہ نے سب کی روحوں کو جمع فرمایا اور ان سے ایک سوال پوچھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ آدم کی اولاد ساری کی ساری، پوری انسانیت، سب کی روحیں، میری اور آپ کی روحیں اللہ نے جمع فرمائی اور سب سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہوشیار رہے، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب روحوں نے بیک زبان کہا، کیوں نہیں، اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ہوشیار رہے تو ایک چیز سمجھا دوں، قرآن پاک میں اللہ کا ذاتی اسم گرامی اللہ یہ بھی موجود ہے، اور دوسری صفات بھی موجود ہیں۔ ان صفات میں ایک اللہ کی صفت ہے رب، الحمدللہ رب العالمین۔ رب کا معنی عموماً پروردگار اردو ترجموں میں لکھا ہوتا ہے۔ اگر اس لفظ کی حقیقت سمجھنی ہے تو آپ کو 2 باتیں سمجھنی پڑیں گی، ایک یہ کہ رب کا معنی پالنے والا، اور دوسرا یہ ہے کہ پالنا اور پلنا کسے کہتے ہیں۔ جو لوگ دیہاتی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، دیہاتی زندگی سے واقف ہیں، وہ سمجھتے ہوں گے کہ جب کوئی جانور لے لیا جاتا ہے
مالک اسے پالنے کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ اب جانور کی ساری فکریں ختم، پالنے والے نے پانی پلانا ہے، اس نے چارہ خود اپنی پیٹھ پر لاد کر لانا ہے، سردی ہو گئی اس کا انتظام کرنا ہے، گرمی ہو گئی دھوپ آ گئی کھول کر چھاؤں میں باندھنا ہے، بیمار ہو گئے دوائی دارو کرنا ہے۔ غرض اس کی ساری ضرورتیں اس کے مالک سے وابستہ ہیں۔ جانور بھی بے فکر ہو کر مست ہو کر دم ہلا رہا ہے، منہ ہلا رہا ہے، کھڑا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اور جو جانور ہوتا ہے آوارہ، ٹھیک، یا جس کا کوئی سائیں نہیں ہوتا، یوں کہہ لیں جو قلعے کا جانور نہیں ہوتا، وہ پھرتا ہے کبھی اس ڈھیر پر کبھی اس ڈھیر پر، کوئی بچے ملے کسی نے ادھر سے ڈنڈا لگا کسی نے ادھر سے پتھر مارا، کوئی اس کا والی وارث نہیں ہوتا، کوئی اس کا مستقبل نہیں ہوتا، کوئی اس کو دھوپ چھاؤں میں اس کا خیال کرنے والا نہیں ہوتا، اس نے جو کچھ کرنا ہے خود ہی کرنا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب ہیں، پروردگار، پالنے والے۔ ایک ایمان والا سمجھتا ہے کہ مجھے پالنے والا میرا رب ہے، میری ساری ضرورتیں اس نے پوری کرنی ہیں، میری ہر تکلیف اس نے دور کرنی ہے، میری ساری امیدیں میرے پالنے والے سے ہیں، مجھے کوئی فکر نہیں، مجھے کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں، میرا رب مجھے کافی ہے، وہ میرا ہے، اس کے سارے خزانے بادشاہ طاقتیں میری ہیں، مجھے کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں۔ ہاں اگر بندہ رب والا نہیں اور بندہ رب کو پالنے والا نہیں سمجھ رہا اور وہ بغیر سائیں کے خود کو سمجھتا ہے، بغیر قلعے کے خود کو سمجھتا ہے، تو پھر اس کا حال بھی وہی ہے، کبھی اس ڈھیر پر کبھی اس ڈھیر پر، کبھی اس سے امیدیں کبھی اس سے امیدیں۔ جس طرح بغیر سائیں کے جانور کو بچے کبھی ادھر سے ڈنڈا کبھی ادھر سے ڈنڈا، تو پھر انسان بھی فٹ بال بنا ہے اور ہم بنے ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ ہر صبح نئی پریشانی، ہر صبح نئی طرف سے رولا، ہر صبح نئی طرف سے ڈنڈا۔ میرے محترم دوستو، یعنی اندازہ لگائیں کہ اللہ نے سب کی روحوں سے، پوری انسانیت کی روحوں سے، اس میں انبیاء بھی ہیں۔ بنیادی سوال کیا، بنیادی سوال، اس سوال کی اہمیت سمجھیے۔ اللہ نے پوچھا سب بتاؤ کیا میں پالنے والا ہوں یا نہیں؟ یہ سوال ایسا ہے کہ بسا اوقات ہم جس سے سوال کرتے ہیں اسے کسی فیصلہ کن نتیجے پر پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہاں یہ بات کلیئر کرو، اس کے بعد دیکھیں گے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ ہاں کی صورت میں اور معاملہ کرنا ہے اور نہ کی صورت میں اور معاملہ کرنا ہے۔ ہم بندے کو بٹھا کر کہتے ہیں پہلی گل تو اے کلیئر کر، ہاں یا نہ۔ یوں سمجھیں اللہ نے پوری انسانیت کی روحوں سے پہلے یہ کلیئر کیا، پہلے یہ بات واضح کی، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ میں پالنے والا ہوں یا نہیں۔ اگر مجھے پالنے والا مانو گے تو پھر معاملہ اور ہے، میں پھر پال کر دکھاؤں گا، میں پھر پال کر دکھاؤں گا۔ فرعون پوری بادشاہت اس بات پہ لگا دیتا ہے بنی اسرائیل کا کوئی بچہ زندہ نہ رہے، اللہ نے موسیٰ کو اسی فرعون کے گھر پال کے
اس لیے پہلے کلیئر کرو، واضح کرو، مجھے پالنے والا سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ اگر نہیں سمجھتے تو اس کے مناظر بھی ہیں۔ نمرود بڑی بادشاہت لے کے بیٹھا تھا، بڑا ناز تھا، اتنا غرور، اتنا تکبر کہ اسے خدائی کا دعویٰ کرنا پڑا۔ وہ یہ گمان کر بیٹھا کہ میں ہوں خدا، میرے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت۔ اللہ نے اس نمرود کو ایک مچھر سے مروا دیا۔ اس لیے پہلے کلیئر کیا، بتاؤ آج سے ہی بتاؤ، یہ کلیئر کر کے آگے بات بنے گی، میں پالنے والا ہوں یا نہیں، تمہارا سب کچھ مجھ سے جڑا ہے یا نہیں۔ تفصیلات کا وقت نہیں، آگے بہت کچھ کہنا ہے، آگے چلیے، دوڑتے جائیے ساتھ ساتھ۔ سب نے کہا آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں، آپ ہی پالنے والے، میں پلنے والا، آپ میرے سائیں، میرے مالک، میں آپ کے قلعے سے بند، کھولیں گے تو کھلوں گا، اٹھائیں گے تو اٹھوں گا، بٹھائیں گے تو بیٹھوں گا، کھلائیں گے تو کھاؤں گا، پلائیں گے تو پیوں گا، جو کرنے کا کہیں گے وہ کروں گا، جس سے روکیں گے رک جاؤں گا۔ جب یہ معاہدہ ہو گیا، اللہ نے فرمایا اب ذرا ایک بات سمجھنا، میں نے تم سے یہ سوال کیوں کیا، تمہاری روحوں سے یہ بات کیوں پوچھی؟ اس لیے پوچھی کہ تمہارے پاس دو عذر ہو سکتے تھے، یہ عذر نہ رہے، ہوش سے سمجھیں گے، یہ عذر آج ہم کر رہے ہیں۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے اللہ نے ہماری روحوں کو جو سوال کیا اور جس وجہ سے کیا، وہ عذر آج ہم کر رہے ہیں۔ حیران کن بات بتاؤ، اللہ نے فرمایا اب میں نے یہ طے کر لیا، میں پالنے والا، تم پلنے والے، تم سب سے یہ سوال میں نے اس لیے پوچھ لیا، کل کہیں ایسے نہ ہو دنیا میں جاؤ تو یہ بات بھول جاؤ۔ دنیا میں جاؤ تو یہ بات بھول جاؤ، پھر تمہاری زبانوں پر ہر وقت یہی رہے، یہ کریں گے تو یہ ہوگا، میں یہ کرتا ہوں تو یہ ہو رہا ہے، اس نے یہ کیا ہے تو یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ اس کی مدد، اس سے امید، اس سے امید، اس سے امید۔ اب تو حالات یہ ہیں، دو موبائل ہیں، ایک نمبر سے فون کیا، منہ بتاتا ہے کہ اگلے نے فون نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے، ادھر سے سکون نہیں آیا، وہ چل رہی تھی، دوسرے سے کیا، اور نے کہا میں کراچی بیٹھے، صحیح، پہلے کلیئر کر دیا، تمہاری امیدیں ہر وقت دوسروں سے ہوں گی، ہسپتالوں میں مریض مر رہے ہیں، مسجدیں خالی ہیں، کیا مطلب ہوا؟ مسجد اور سجدے سے امید نہیں ہے۔ تھانے کچہریوں میں جہاں لوگ کان پکڑ رہے ہیں، پریشانیوں سے اتنے مجبور ہیں، لیکن تھانے کچہری کی مسجد بھی خالی ہے، کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو پریشانی کی صورت میں دو موبائل نکال کر اس سے بھی امید ہے، اس سے بھی امید ہے، اس سے بھی امید ہے، لیکن اس سجدے پر امید نہیں ہوتی تو مسجد میں بھی جاتا۔ صبح اٹھ کر جانور کی طرح اٹھا اور بھاگ پڑا۔ ایک ہندو بھی گھر سے نکلتا ہے تو اس نے مورتی بنا کر رکھی ہے، ہاتھ جوڑ کر جاتا ہے کہ میں رزق روزی کے لیے جا رہا ہوں، لیکن کلمہ پڑھنے والا بھی صبح اٹھ کر بغیر سجدے کے رزق ڈھونڈنے جاتا ہے، رازق سے رابطہ نہیں، رزق ڈھونڈنے باہر نکلا ہے، تو کس سے امیدیں ہیں؟ پھر بیمار ہو تو رب سے شفا مانگنے کے لیے تیار نہیں، رزق کے لیے جائے رب سے رزق مانگنے کے لیے تیار نہیں، پریشان ہوا رب سے وہ حل کروانے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اس کا سائیں تو کوئی نہیں، یہ تو قلعے والا نہ ہوا۔ جس کا سائیں ہوتا ہے وہ تو سائیں سے رابطہ کرتا ہے، جس کے قلعے سے بندہ ہے۔ پھر سمجھیے، بار بار سمجھیے، وقت نہیں کہ میں
سوال پر مزید بات کروں، بہت اہم بات اور آگے کی بات کرنی ہے۔ ہم سائیوں والے، ہم قلعے والے، ہم خدا والے، ہماری امیدیں، ہماری ضرورتیں، ہماری طاقتیں، سہارا سب اس ذات سے ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے پہلے ہی یہ سوال اس لیے اٹھا دیا کہ کل کو واپس روحو تم نے میرے پاس آنا ہے۔ جن کو شروع سے بات نہیں سمجھی وہ دیکھتے رہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ گاڑی آج نکلی کہاں ہے۔ ساتھ ناظم صاحب زور لگا دو، وہ نہیں مل سکتا جو شروع والوں کو ملے گا۔ کوئی بیٹھا ہے توجہ سے، ایک بچہ بیٹھا ہے یہ انک والا، آج آپ کی جگہ میں نے اس کو رکھا ہے۔ آپ اس کے دیکھنے میں سمجھ آ رہی ہے کہ کہاں تک بات کو لے کے جا رہے ہیں، ہوشیار رہی۔ اللہ نے فرمایا یہ سوال اس لیے اٹھایا ہے کل تمہیں جسموں میں ڈالیں گے، روحو تمہیں جسموں میں ڈالیں گے، پھر تمہیں واپس بھی بلائیں گے، پھر تم سے حساب بھی پوچھیں گے۔ لاؤ اپنے 50 سال، لاؤ اپنے 70 سال، یہاں سے وعدہ کر کے گئے تھے اللہ تو ہمارا سائیں مالک، تیری مان کر چلیں گے، تو ہمارا سائیں اور مالک، تیرے قلعے سے بندے رہیں گے، ساری ضرورتیں مجبوریاں تیرے ساتھ ہوں گی، سارے دکھ سکھ تجھے بتائیں گے۔ لاؤ ذرا کیا کیا، روح آئی ادھر تے تھی، جانا ادھر ہے، حساب دینا ہے اس نے۔ اللہ فرماتے ہیں روح تمہیں بناتے ہی یہ سوال سمجھا دیا تھا، تم سے بات کلیئر کر لی تھی، تم مان کر یہاں سے گئے تھے، بلا تیرے قلعے سے مالک بندے رہیں گے، اب حساب دو۔ وہاں تم یہ نہیں کہہ سکتے انا کنا عن هذا غافلین، اللہ ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی، ہم تو علم والے ہی نہیں تھے، پڑھے لکھے ہی نہیں تھے، جمعے کے بیان میں جاتے تھے وہاں بھی سوئے رہتے تھے، ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ ہم کون سا مولوی تھے، ہم کون سا مولوی تھے، نہ یہ خدا کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آج کلیئر کر کے بھیج رہا ہوں، آج بتا کے بھیج رہا ہوں، آج منوا کے بھیج رہا ہوں، میں رب ہوں، میں پالنے والا، میرے قلعے سے بندے رہنا ہے، میں تمہارا سائیں مالک ولی وارث ہوں، آج بتا کے بھیج رہا ہوں۔ کل یہاں واپس آ کر مجھے نہیں کہنا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں کون سا مولوی تھا۔ تھوڑی تھوڑی سمجھ آئی، اللہ کرے آ جائے۔ فخر کرتے ہیں جی ہم تو ان پڑھ ہیں، پیسے کا حساب اشاریہ لگا کر بھی معاف نہیں کرتے، جعلی نوٹ بے وقوف بھی نہیں لیتا ٹوٹا ہوا، حالانکہ پیسہ کا وجود ہی نہیں ہے۔ اب پیسے ہیں کہیں بھی، 5 پیسے نہیں ہیں، ڈھونڈو نہیں ہے، پرانے پڑے ہو تو، لیکن حساب میں نہیں معافی دیتے۔ لیکن دین کی بات آ گئی، ٹھنڈے ٹھار ہو کر بیٹھ جائیں گے، ہم کون سا پڑھے لکھے ہیں، ہم کون سا مولوی ہیں۔ اللہ نے سب روحوں کو سب سے پہلا سوال سمجھا کر بھیجا، کل واپس آ کر مجھے نہیں کہنا ہم کون سا مولوی تھے۔ دوسری بات او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم۔ دوسرا عذر جو ہمارے پاس ہوتا ہے، کیا کریں جی، برادری ہے، ریت روایت ہے، وڈ وڈیرے یوں کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری روحو پہلے تم سے یہ بات، یہ کمٹمنٹ کر کے بھیج رہا ہوں، میرے قلعے سے بندے رہو گے، برادری، روایات، معاشرہ جو مرضی کہے، دنیا جس مرضی رخ پر جائے، دنیا مرضی جس رخ پر جائے، تم نے ہمیشہ قبلہ رخ رہنا ہے۔ یہ قبلہ رخ ہوتے ہیں، ذرا سا رخ ادھر ہوا، ولی کا بھی ہو تو نماز باقی رہے گی، ٹوٹ جائے گی۔ کسی مفتی صاحب کا بھی ہو، رخ ادھر سے ادھر، نماز باقی رہے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ میرے محترم دوستو، ایمان والا نماز میں ہی نہیں، ایمان والا زندگی کا لمحہ لمحہ قبلہ رخ ہے۔
تو فرمایا یہ عذر نہ لے کر آ جانا، یہ بہانہ میں نہیں سنوں گا، معاشرہ ایسا تھا، ماحول ایسا تھا، لوگ ایسے تھے، برادری ایسے تھی، جو میں نے اوپر سے نہ میں جہالت سنوں گا کہ مجھے پتا نہیں تھا، اور نہ میں مجبوری سنوں گا کہ میں مجبور تھا۔ آج طے کر کے بھیج رہا ہوں، پوچھ کر بھیج رہا ہوں، الستُ بربکم، رب ہوں یا نہیں، پالنے والا ہوں یا نہیں، میرے قلعے سے بندہ رہنا ہے یا نہیں؟ تم نے کہا رہیں گے، جب واپس بلاؤں گا 60-70 سال بعد پھر پوچھو۔ میرے محترم دوستو، اللہ کو رب ماننا، پالنے والا ماننا، یہ بنیادی پتھر ہے جو اللہ نے ہم سب کے عمارت کے اندر رکھا۔ انبیاء کی تعلیمات اس پتھر پر عمارت بناتی ہیں، یا یوں سمجھو یہ وہ بیج ہے جو قدرت نے ہم سب کی روحوں میں بویا ہے پہلے دن سے۔ انبیاء کی تعلیمات پانی ہے، پھل بوٹے اگاتی ہے۔ میری طرف دیکھیے، یہ ایک حلقہ تھا جو شروع سے دو سن رہے ہیں، خدا کرے وہ جاگ بھی رہے ہوں تو یہ بات سمجھیں گے، یہ ایک حلقہ تھا روحوں کا، سارے موجود۔ اچھا، دوسرے حلقے کو خاص کیا گیا، انبیاء کی روحوں کو ایک طرف کر کے باقی غیر نبی جتنی روحیں تھی سب کو الگ کر دیا۔ اب صرف کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی روحیں ہیں۔ آپ لوگ ذرا ادھر آ جاؤ، سارے موجود۔ ان سے بھی سوال کیا گیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ ہوشیار رہے، اب ترجمے تفصیلات کا وقت نہیں۔ اللہ نے سب نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، آدم سے لے کر نبی آخر الزمان علیہ السلام، سب خدا کے برگزیدہ پیغمبر، سارے ذرا ادھر آؤ، ہم تمہیں پیغمبر بنا کر بھیجیں گے، نمائندہ بنا کر بھیجیں گے۔ اگر تمہارے ہوتے ہوئے تم سے بعد والا نبی آ گیا اور اس نبی نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ مجھ سے پہلے والا نبی بھی سچا، اس کی کتاب بھی سچی، تو تم نے اس نبی کی تائید کرنی ہے۔ اقررنا کرو گے، اب انبیاء کی روحیں ہیں، اقرر تم کرو گے، سب نے کہا اقررنا۔ مالک اقرار کرتے ہیں کہ ہم جب بھی دنیا میں آپ کی طرف سے بھیجے گئے، پہلے والے نبی کو سچا کہیں گے، اس کی نصرت بھی کریں گے، بعد میں آنے والا نبی اس کی مدد بھی کریں گے، ہم سے جو ہو سکا اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا، یہ بات سمجھانے کے لیے میں 2 مثالیں دیتا ہوں، تھوڑا سا جاگے ہلے جلے۔ آج بڑے بڑے کبوتر سو رہے، ہوشیار رہے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹھیکیدار صاحب مستری مزدوروں کو ایک لائن دے دیتے ہیں، یہ کرنا ہے۔ ٹھیکیدار صاحب نے ایک جگہ بھی کام لگا رکھا، دوسری جگہ بھی، تیسری جگہ، وہ موٹر سائیکل پر گھومتے ہی رہتا ہے۔ ٹھیک، لائن دے دی، کیا ادھر ادھر، جب واپس آتا ہے تو اسے جو مستری ہوتا ہے وہ کہتا ہے استاد جی ادھر ایک نظر سے مارنا، یا دوسرے کسی شعبے کے شاگرد ہیں وہ کام کر رہے ہیں، آخر میں استاد کو بلا کر کہتے ہیں استاد جی ذرا ایک نظر سے مارنا، استاد آ کر صحیح 4 گھنٹے کام کس نے کیا؟ شاگرد نے، اور ٹھیکیدار یا استاد نے آ کر کیا کہا صحیح، تو کام صحیح ہو گیا نا، فائنل ہو گیا نا۔ یہ سمجھ نہیں آتی، اور سمجھ لو، نیچے سے کام ہوتا ہے اور اس کے پیچھے بڑی محنتیں ریاستیں ہوتی ہیں،
دفتروں کے اندر فائلز بنتی ہیں اور اس کے اندر الا بلا کتنے دماغ استعمال ہوتے ہیں، آخر میں جب سینئر کی ٹیبل پر جاتی ہے تو اس نے صرف یوں کرنا ہوتا ہے، سائن ہوگی۔ نیچے سے وزارت قانون، ہزاروں لوگ مل کر ایک قانون بناتے ہیں، اسمبلی میں جاتا ہے، اس پر تو میں ہوتی ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ نہیں ہونا۔ وہ چلتے چلتے صدر پاکستان کی ٹیبل پر جاتا ہے، اب قانون تب بنے گا جب صدر ٹیڑھی میڑھی لکیر مارے گا۔ سمجھ آئیے؟ یہ ہون بھی نہیں نہ آئی، پھر خدا ہے ہوشیار رہے، توجہ رکھے، بات بڑی قیمتی ہے۔ اللہ نے سب نبیوں کو جمع کیا، یا ایک مثال اور سمجھ لو، آپ کو اگر فتویٰ لینے جائیں کسی بڑے مدرسے میں تو وہاں پر مفتیان کرام بیٹھتے ہیں، وہ فتویٰ لکھتے ہیں، بڑی کتابیں ڈھونڈتے ہیں، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، پھر بڑے مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، بڑے مفتی صاحب لکھ دیتے ہیں الجواب صحیح، نیچے اپنا دستخط۔ بات سمجھے؟ محنت ان کی تھی، بڑے مفتی صاحب نے دستخط کر دی، اب فتویٰ ان کا ہو گیا۔ اب سمجھو، اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو جمع کیا، آدم، موسیٰ، ابراہیم، نوح، داؤد، سلیمان علیہ السلام، سارے کے سارے سب جمع ہو جاؤ۔ ایسے کرو گے، اگر تمہارے بعد کوئی نبی آیا جو تمہیں سچا کہے، تمہاری کتاب کو سچا کہے، تو سارے اس کی مدد کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا مالک کیوں نہیں کریں گے، آپ کے بندے ہیں، تابعدار ہیں، نبوت دی تو آپ نے دی ہے، لہذا ایسے ہی کریں گے۔ جو بھی ہمارے بعد آیا ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے، اس کے خادم بھی بنیں گے۔ آدم آئے، نوح آئے، موسیٰ آئے، ابراہیم آئے، داؤد و سلیمان آئے علیہ السلام، بڑے بڑے پیغمبر آئے، گئے 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 گئے، آخر میں کون آئے؟ پوری توجہ چاہیے، آخر میں کون آیا؟ امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوا کہ وہ سب نبیوں کے بعد آیا۔ اللہ نے وعدہ لیا تھا جو بعد میں آئے گا تمہاری کتابوں کو سچا کہے گا، سب نے اس پر ایمان لانا، سب نے اس کی آواز لگانی۔ حضور سب سے بعد میں آئے، حضور نے سب کی کتابوں کو سچا کہا، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی۔ حضور بعد میں آئے، حضور نے سب نبیوں کو سچا کہا۔ اس لیے یہ 1,24,000 پیغمبروں کی محفل میں جو آخری بات تھی وہ آقا علیہ السلام۔ پھر سمجھنا، ہوشیار رہنا، جن کی شادی ہوئی ہے تھوڑا سا مسکرا دیں، ہوئی ہے شادی نا، ماں آپ کی بھی ہوئی ہے۔ شادی میں ایک بندہ ہوتا ہے جسے دولہا کہتے ہیں، جوان خوش ہو رہے ہیں، اللہ جب دولہا بنا دے، دولہا بنا کر بات کی مار سے بھی اللہ بچا۔ آنا تو جی پھر بھی میرے کو لیے قاری صاحب رولا بڑا ہو گئے، مسکراتے رہے۔ بارات میں ہوتا ہے دولہا۔ اب مجھے بتاؤ، بارات میں گاڑی سجی ہو، چاہے پراڈو ہو، چاہے جو بھی ہو، ساری بارات اکٹھی، بارات والوں نے سوٹ بھی بنا لیے، بڑا اہتمام ہو رہا ہے، یہاں سے بھی پھول برسائے جا رہے ہیں، جہاں گئے وہاں سے بھی ہو رہے، سارا کچھ ہے، یعنی ساری رونقیں، ساری بارات کے سوٹ، ساری بارات کا تیار ہونا، سارا کچھ ہے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ بولیے ذرا، اگر دولہا وچوں نکل جائے پھر ہو جاتا ہے نا، خدا نہ کرے دولہا جناب صبح صبح غائب ہو گیا تو پھر برات جائے گی، دولہے کی گاڑی سجے گی، پھر آپ نئے سوٹ پہن کے نکلیں گے، برات پہنچے گی، زردہ ملے گا، کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک، ہوشیار رہیں اور بات سمجھے، اللہ نے سب پیغمبروں کی روحوں کو جمع کیا اور ان میں سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنایا۔ یہ ساری رونق
اس لیے سب سے وعدے لیے گئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، بعد میں آنے والا آئے گا، ساری رونقیں اس کے لیے ہیں، وہ تمہاری کتابوں کو سچا کہے گا، وہ تمہیں سچا کہے گا، اس کی امت بھی تمہاری کتابوں کو تورات انجیل زبور سچا کہے گی، تمہیں بھی سچا کہے گی، وہ اپنے نبی پر بھی ایمان رکھے گی، وہ تم پر بھی ایمان رکھے گی۔ اس ساری کائنات کا دولہ میرا محبوب ہے، اس لیے تو کہا گیا لولا کلمہ خلقت الافلاق، میرے محبوب آپ کو پیدا نہ کرتے تو کسی چیز کو وجود نہ دے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا آج اگر موسیٰ پیدا ہو جائیں تو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں، حالانکہ کلیم ہیں۔ آج اگر عیسیٰ آ جائے اور قرب قیامت میں آئیں گے، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاتھ میں قرآن اور میری سنت پکڑیں گے، اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب نہیں۔ محشر کے دن سارے انبیاء جب ان کی امتیں سفارش کی درخواست لیے ان کے پاس پہنچیں گی تو سارے نبی اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معراج کی رات آدم سے عیسیٰ تک، موسیٰ کلیم ہوں یا عیسیٰ روح اللہ ہوں یا ابراہیم خلیل، سارے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر کس امام کے پیچھے صفے باندھے کھڑے تھے؟ وہ رکوع میں جا رہا تھا، سارے رکوع میں، وہ سجدے میں جا رہا تھا، سارے سجدے میں، وہ سجدے سے اٹھا، سارے سجدے میں، اس نے سلام پھیرا تو سارے نبیوں کی نماز ہو گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے یہ سارا معاہدہ کیا۔ تیسرا حلقہ لگا، وقت نہیں ہے لیکن کہنا تو پڑے گا۔ تیسرا حلقہ لگا، جو شروع سے سمجھ رہے ہیں وہ بات سمجھیں گے۔ تیسرا حلقہ بہت خاص لگا۔ پہلے سارے انسانوں کی روحیں، پھر سارے نبیوں کی روحیں، تیسرا جو حلقہ مخصوص کیا اس میں صرف 5 لوگ تھے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، میں ہوائی چلائی بات کبھی نہیں کرتا۔ توجہ، صرف 5 لوگ، اللہ نے صرف 5 لوگوں کو اکٹھا کیا۔ سارے انسان بھی گئے، سارے نبی بھی گئے۔ قرآن پاک میں ذکر ہے، سنیے اور ایمان بڑھائیے، لطف اٹھائیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ مِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَمِنْ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، 5 لوگ ہم نے جمع کیے اور ان 5 لوگوں سے وعدہ کیا۔ ان 5 لوگوں میں پہلا کون تھا؟ من کا، میرے محبوب آپ تھے، پھر نوح تھے، پھر ابراہیم تھے، پھر موسیٰ تھے اور پھر عیسیٰ تھے۔ 5 اولو العزم پیغمبر۔ یہاں سوچنا یہ ہے، سوال یہ ہے، جو بات شروع میں ذکر کی تھی وہ سمجھانے کی غرض سے سوال ہے۔ نوح بھی آپ سے بڑے، بہت بڑے، آدم کے بعد نوح تھے، ابراہیم آپ کے جد امجد، موسیٰ آپ سے پہلے کلیم، عیسیٰ آپ سے پہلے، لیکن اللہ نے بات شروع کی، میرے پیغمبر 5 نبیوں کی روحوں کو جمع کیا۔ وہ 5 کون تھے؟ من کا، آپ سے بات شروع کی۔ ہوشیار ہیں؟ توجہ، آپ سے بات شروع کی، بعد میں دوسرے 4 پیغمبر ذکر ہوئے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ شروع میں وضاحت کر چکا، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں ضرور تشریف لائے ہیں، لیکن آپ کا وجود بھی، آپ کی نبوت کا وجود بھی آدم سے بھی پہلے کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی پیغمبر تھا جب آدم ابھی مٹی اور گارے کے درمیان تھے۔ کنت نبیا آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی آدم کی روح اس کے جسم میں ڈالی نہیں گئی تھی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنتو اول النبیین، میں سب سے پہلا پیغمبر ہوں اپنے وجود کے اندر، وآخرہم فی ظہورہم، اور ظاہر ہونے میں سب سے آخری پیغمبر ہوں۔ معراج کی رات اللہ نے ملاقات کرتے ہوئے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جعلتک فاتحا و خاتمہ، کاش وقت ہوتا یہ ایک ایک لفظ ہیرا موتی تھا ان میں کھو جاتے۔ جعلتک فاتحا و خاتمہ، سامنے بٹھا کر کہا میرے محبوب ہم نے آپ کو فاتح بنایا، آپ سے ہی تو انسانیت کا دروازہ کھلا، آپ سے ہی تو نبوت کا دروازہ کھلا، آپ کے وجود سے انسانیت بنی، آپ کے وجود کی برکت سے نبیوں کو نبوت ملی، آپ فاتح بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں، آپ سے ہی نبوت چلی، آپ پر ہی نبوت ختم ہوگی۔ ہوشیار رہے، ساتھ والا کوئی جاگا ہے تو اسے جگا دے، سویا ہے تو سلا دے۔ میں کہا الٹا کریے کہ شاید دیر مان جائے۔ آخری بات ہے اور ہے بڑی عجیب۔ بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ساری بات ایک مثال میں سمیٹ دی۔ اللہ والوں کا علم بھی بڑا، ان کی ولایت بھی بڑی، اللہ ان کے سینوں پر جو علم اتارتے ہیں وہ انہی کی شان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود پہلے، ظہور بعد میں، سب سے پہلے آپ نبیوں کے امام، سب سے آخر میں آنے والے۔ شیخ نے مثال دی، فرمایا اگر کبھی پرکار سے دائرہ لگانے لگو، پرکار دیکھیے یہ کھانے کے ساتھ کھاتے ہیں، سلاد ہوتی ہے نا، یہ خاص قسم کی سلاد ہوتی ہے۔ پرکار رکھو کاغذ پر یوں، اس کی نو کاغذ پر رکھتے ہیں، پھر اسے تھوڑا زور دے کر یوں گھماتے ہیں تو بالکل گول دائرہ بن جائے۔ ٹھیک، اب اس پرکار کو اٹھاتے ہیں، جب پرکار کو یوں اٹھاتے ہیں تو نیچے یہاں ایک نقطہ سامنے آ جاتا ہے، درمیان کے اندر سینٹر میں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نقطہ اس دائرے سے پہلے بن گیا تھا یا ابھی بنا ہے؟ تھوڑا بول دے، جنہیں نہیں پتا، جنہوں نے جیومیٹری میں کیے تو سکول چپ رہا۔ یہ جو نقطہ اب سامنے آیا، دائرہ بننے سے پہلے بن گیا تھا یا نہیں بن گیا؟ بن گیا تھا۔ سامنے کب آیا؟ جب پرکار کی نوک اٹھائی۔ شیخ نانوتوی نے فرمایا اللہ جل شانہ نے پوری کائنات کا دائرہ کھینچنے سے پہلے ہی، پوری کائنات وجود میں لانے سے پہلے ہی، انبیاء کرام کے پاک وجود پیدا کرنے سے پہلے ہی، پوری انسانیت سارے نقش و خاکوں سے پہلے ہی، قدرت نے اس نظام کا دائرہ کھینچنے سے پہلے ہی اپنے پاک پیغمبر، اپنے محبوب امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دیا تھا۔ جب پوری کائنات کا دائرہ کھینچ دیا، پھر اللہ نے آپ کو ظاہر کر یہ دائرہ اس نقطے کے آس پاس ہے اور وہ نقطہ اس دائرے کا مرکز ہے۔ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وجود ان کا پہلے ہے، ظہور ان کا بعد میں ہے، آپ پیدا سب سے پہلے، نبیوں میں آپ تشریف سب سے آخر میں لائے، اس لیے کہ آپ نے یوں سر ہلا کر سب نبیوں کی نبوت پر مہر لگا دی۔ نہیں سمجھے؟ مثالیں میں دے چکا ہوں، آپ نے بس کہنا تھا ٹھیک ہے۔ پھر مثال ذہن میں رکھیے، استاد جب آخر میں آئے، سارا دن کام کرنے والے فنکار اس سے پوچھتے استاد جی ذرا ایک نظر سے مار لو، استاد پھر نظر نہ کہتے ٹھیک۔ نہیں سمجھے؟ میرے محترم دوستو،
یہ تو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت، جتنی بیان کریں اتنا لطف، ایمان میں ترقی، محبت میں اضافہ. لیکن یہاں مجھے اور آپ کو خود پر بھی غور کرنا ہوگا کہ جس اللہ کے محبوب کے پیچھے 1,24,000 پیغمبر کھڑے تھے جو نبیوں کے بھی نبی تھے، جس اللہ کی پاک پیغمبر کی امت میں موسیٰ آنے کی دعائیں کرتے رہے، عیسیٰ امتی بن کر آئیں گے، مجھے آپ کو اللہ نے بغیر مانگے یہ کلمہ دے دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم پر اس کلمے کا کوئی حق ہے؟ ربیع الاول گزر چکا، خوشیاں منائی جا چکی، میں خوشیوں کا آپ کا حق سمجھتا ہوں، میں بحث میں پڑھنا چاہتا ہوں، صرف یہ پوچھنا ہے کہ ربیع الاول گزرنے کے ساتھ کیا آقا علیہ السلام کا کوئی رنگ روپ ان کے کھانے پینے میں، ان کی شکل و صورت میں، گھر کے رہن سہن میں، کیا اس ربیع الاول نے ہمیں کچھ دیا بھی یا نہیں؟ میرے محترم دوستو، ربیع الاول شریف گزر رہا ہے، آقا علیہ السلام کے تذکرے ہو رہے ہیں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے آپ کو سارے رنگ اتار کر اپنے پاک نبی کے رنگ میں رنگ دیں۔ ہمارے بزرگوں میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی ہے، کمال کی شاعری کرتے ہیں، کی بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی کی، کبھی سناؤں گا۔ اس موقع پر ایک شعر ہے، کہیں دل میں لکھ لیں، کہتے ہیں اپنی ایک خیال میں کہتے ہیں، حالانکہ بڑے آدمی ہیں، اپنے خیال میں کہتے ہیں کہ جب میں کفن میں لپٹا ہوا قبر میں اتارا جاؤں گا، فرشتے آ کر مجھ سے پوچھیں گے ہاں بھائی بتا کس کا امتی ہے، کس کا بندہ ہے، مر ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تو میں کفن میں لپٹا ہوا چہرہ ذرا کھول دیتے ہیں، فرشتے آ کر دیکھیں بھائی کون آیا، قبر دیکھے بھائی کون آیا۔ ٹھیک، شیخ تقی عثمانی کہتے ہیں کبھی تنہائی میں بیٹھو یہ شعر نوٹ کر لو، پڑھا کرو، یا اللہ تیرے نبی کی میں شباہت لے کے آیا ہوں، کیا اے میرے اللہ جی میری شکل و صورت دیکھیے، کیا میں کسی یہودی انگریز کی طرح لگتا ہوں؟ کیا میں کسی سکھ اور کسی دوسرے عیسائی کی طرح لگتا ہوں؟ کیا میں کسی تیرے باغی اور نافرمان کی طرح لگتا ہوں؟ میرے مالک کفن میں لپٹا میرا چہرہ تو دیکھ، اندر سے ہوں یا نہیں، اوپر سے تیرے محبوب کا چہرہ تو دیکھ۔ یا اللہ میں تیرے نبی کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صورت لے کے آیا ہوں، میرے مالک میرے بس میں تو یہی تھا، گناہگار تھا، ایسے معاشرے ماحول کے اندر گرا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے گناہ ہو رہے تھے، لیکن جو بس میں تھا وہ کر کے آ گیا، تیرے محبوب کے رنگ میں رنگ کر آ گیا، تیرے محبوب کا چہرہ لے کر آ گیا، میرے مالک یہ ظاہری خاکئی صحیح، تو قادر ہے تو اس میں حقیقت کا رنگ بھر دے۔ دل سے دعا کرو اور نیت بھی، اللہ جب دنیا سے لے جائے اپنے محبوب کے چہرے پر لے جائے، گناہگار سے ہی، کمزور سے ہی، حالات جیسے بھی ہوں، اے اللہ کفن کے اندر لپٹے یہ بال دور سے فرشتے کو بتا دے کہ یہ آخری نبی کا امت ہے۔ اللہ سمجھتے عمل کی تو